الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے جو جمعہ کے دن مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مضمون ہے اور دنوں کا درود فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں اور جمعے کا دن پڑھا جانے والا درود بنفس نفیس میں خود سماعت کرتا ہوں. یعنی آقا براہ راست جمعے کا درود جو ہے وہ سماعت فرماتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ جمعے کے دن کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. جمعے کے دن پر ہی آج کچھ بات کرتے ہیں. نارملی ہم جمعے کا دن ڈے آف فرائیڈے آرڈنری انداز میں گزار لیتے ہیں، تھوڑی سی کوشش کر کے جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن شاید یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ جمعہ ہمارے لیے کتنا بڑا رب کی طرف سے انعام ہے. جمعہ جو ہے وہ سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے. جمعے کے دن جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی. جمعہ کا جو دن ہوتا ہے اس کی رات کو دوزخ کے دروازے نہیں کھلتے. جمعے کے دن کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا. جو مسلمان جمعے کے روز انتقال کر جائے وہ شہید کا رتبہ پاتا ہے اور عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے. اور سبحان اللہ، جمعے کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے. اسی لیے جب جمعے کے دن حج آتا ہے نا اس کو حج اکبر کہتے ہیں، کیونکہ حج بھی 70 حج کے برابر ہو جاتا ہے. ایسی کوئی اسکیم آ جائے، ایسا کوئی معاملہ ہو جائے کہ یار فلاں دنوں کے لیے کوئی اسکیم ہے، یہ کام کرو گے تو پیسے ڈبل ہو جائیں گے. فلاں ملک میں ٹیکس کم ہو گیا تو وہاں سے گاڑی منگوا لو. فلاں ملک میں نیا ماڈل آیا ہے تو ادھر کوشش کرو تو زیادہ پیسے بچ جائیں گے. ہم کاروبار میں جہاں جب پروفٹ نظر آتا ہے ادھر کوشش زیادہ کرتے ہیں. کئی کلومیٹر دور جا کر بھی اگر کسی اسٹور پر سیل لگی ہوئی ہو کہ 50% ڈسکاؤنٹ ملتا ہے تو ہم ادھر جا کے لیتے ہیں کہ یار فائدہ ہے. یعنی سیل لگا کر بہت سارے اسٹور والے سردیوں میں گرمیوں کا مال بیچ جاتے ہیں، گرمیوں میں سردیوں کا بیچ جاتے ہیں. ہم وہ بھی لے لیتے ہیں کہ چلو یار ابھی سردیاں نہیں آئیں لیکن سستا مل رہا ہے، جیکٹ لے لو سردیوں میں کام آئے گا. یعنی یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اس میں کوئی شرعی قباحت بھی نہیں ہے. لیکن یہی ذہن نیکیوں میں کیوں نہیں بنتا؟ جمعے کے دن ایک نیکی کرے تو 70 نیکیاں ہیں. اب آپ بتائیے کہ مثال کے طور پہ کسی نے ذہن بنایا ہوا ہے کہ میں منڈے والے دن، پیر والے دن کسی مریض کی عیادت کرنے جاؤں گا، ٹیوزڈے کو میں نے فلاں غریب کی مدد کرنی ہے، تو منڈے ٹیوزڈے سنڈے کو جو کام کرنے 2-3 دن پہلے کر لیں اور جمعے والے دن کریں تاکہ 70 ٹائمز ملٹیپلائی ہو جائے. تو اگر میرا اور آپ کا یہ نیکیاں کمانے کا ذہن بن جائے نا تو انشاءاللہ ہم بہت ساری نیکیاں اکٹھا کر سکتے ہیں اور یہی نیکیاں آخرت میں کام آنی. یاد رہے مرنے کے بعد کفن میں جیب نہیں ہوگا اور قبر میں تجوری نہیں ہوگی. میرے اور آپ کے ساتھ جو جائے گی نا چیز وہ ہمارے اعمال ہی جائیں گے. یہ ہمارا سارا سرمایہ، سارے ہمارے ویزے، پاسپورٹ، ہماری جو بھی دنیا ہے وہ یہی رہ جائے گی. بلکہ بڑی خوبصورت بات کتابوں میں لکھی کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو گھر والے آپس میں بات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ مرحوم نے پیچھے کیا چھوڑا ہے. مگر فرشتے جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو آپس میں یہ گفتگو کرتے ہیں کہ بتاؤ مرحوم نے آگے کیا بھیجا ہے. اصل چیز وہ نیکیاں ہیں جو ہم نے آگے کے لیے جمع کر رکھی ہیں. اللہ کی رحمت سے ہر ہفتے میں ایوری ویک ہمیں ایک دن ملتا ہے جس میں ہم خوب نیکیاں کما سکتے ہیں. ہمارے بزرگان دین ہر جمعے تلاش کر کر کے نیکیاں کرتے تھے. ہمیں بھی یہ ذہن بنانا چاہیے اور جمعے کے دن کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس دن کی اہمیت اتنی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کی فضیلت بیان کرنے کے لیے قرآن میں ایک پوری سورت سورہ جمعہ کے نام سے نازل فرمائی ہے. ایک پوری سورت کا نام ہی سورہ جمعہ ہے، اور اس میں ارشاد باری ہوتا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. تو جمعہ کے لیے سب سے اہم کام نماز جمعہ ہے. کہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جمعہ کے دن جو سب سے پہلے آتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے جنہوں نے اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کیا ہو. یعنی آپ سوچیں کہ ہر جمعے اونٹ قربان کرنا آسان تو نہیں ہے، لیکن ہر جمعے آپ اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب کما سکتے ہیں جو سب سے پہلے آتے ہیں. اس کے بعد آنے والے ایسا ہے جیسا اس نے گائے صدقہ کی ہو. اس کے بعد آنے والا ایسا ہے، نبی پاک فرماتے جیسے بکری صدقہ کی ہو. اس کے بعد آنے والا ایسا ہے جیسے مرغی صدقہ کی ہو. اس کے بعد آنے والا ایسا ہے جیسے انڈا صدقہ کیا ہو. یعنی ثواب کم ہوتا جائے گا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ کام کاج چھوڑ کر اہتمام کے ساتھ جمعے کے دن جلدی مسجد میں آ جائیں. اور ماشاءاللہ سے ایک اور فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جو بیان ہو رہا ہوگا وہ بھی سننے کو ملے گا، علم دین بھی ملے گا، اور راہ خدا میں اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا. تو جمعے کے دن کی تیاری ہونی چاہیے. اچھا، اسی طرح جمعے کے دن جہاں نیکیاں 70 بار ملٹیپلائی ہو جاتی ہیں نا، اور یہ اللہ کی شان ہے کہ اس دن کا مرتبہ بہت بڑا ہے، تو پھر گناہ بھی ملٹیپلائی بائی 70 ہو جاتا ہے. جمعے کے دن گناہ سے بچنا ہے. عام دنوں میں بھی بچنا ہے مگر جمعے کے دن زیادہ بچنا ہے. یعنی مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص رمضان میں گناہ کرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یار رمضان کے مہینے میں گناہ کر رہے ہو، یہ تو نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے. مکہ شریف میں جا کر ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، مگر ادھر گناہ بھی 1,00,000 کے برابر ہے. جس چیز کی تعظیم زیادہ ہوگی نا، اس گھڑی میں، اس مقام میں، اس مہینے میں گناہ بھی زیادہ ناپسندیدہ ہوگا، اس کی سزا بھی زیادہ ہوگی. تو جمعے کے دن بالکل آپ نے اپنے آپ کو گناہ سے بچائے رکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عبادت تو نہ کر سکے اور الٹا گناہ گار ہو جائیں. ہمارے گناہوں کا میٹر چلتا رہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو گناہوں سے محفوظ فرمائے، گناہ کرنے سے ہم سب کو بچائے رکھے. اب جمعے کے دن کرنے والے کام کیا ہے؟ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو جمعے کے دن عمامہ پہنتے ہیں، جمعے کے دن عمامہ پہننے والوں پر اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. تو کوشش کریں کہ کم از کم جمعے کے دن امامہ پہن لیا کریں. اپنے آفس میں رکھ لیں امامہ شریف اور جمعے کے دن پہن لیا کریں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جمعے کے دن جو امامہ پہنتا ہے بغیر امامے کے 70 جمعوں کے برابر اسے ثواب ملتا ہے. 70 ٹائمز مور برکتیں ملتی ہیں. جمعے کے دن ناخن کاٹے جائیں تو تنگ دستی دور ہوتی ہے، روزی میں برکت ہوتی ہے. یہ سنت بھی ہے. یاد رہے کہ ناخن 40 دن سے زیادہ نہیں بڑھنے چاہیے، اور جمعے کو کاٹیں تو انشاءاللہ اس سے تنگ دستی دور ہوگی، روزی میں برکت ہوگی انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں نیکیوں کا حریص بنا دے. دنیا کے مال، دنیا کے کاروبار کی لالچ تو ہمیں ہوتی ہے، لیکن نیکیوں کی اگر لالچ ہو جائے نا، پتہ چل جائے کہ کہاں سے کیسے بڑی نیکی ملے گی، تو فوراً اسے حاصل کرنے پہنچے. صحابہ کرام کو بڑا شوق تھا، یعنی وہ نیکیاں تلاش کر کے نیکیاں حاصل کرنے کی فکر کرتے تھے. اب حضرت عثمان غنی کی مثال لیجئے کہ کتنے بڑے صحابی ہیں. آپ ذوالنورین ہیں، عشرہ مبشرہ میں ہیں، اور یقینی جنتی ہیں. نبی پاک سے 2 بار جنت خریدی. اتنی ساری نیکیاں ہونے کے بعد ہم جیسا آدمی تو کہے بہت ہو گیا، اب اتنی ساری نیکیاں تو ہو گئی، مگر صحابہ کرام رکتے نہیں تھے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کے لوگوں کو پانی کی ضرورت تھی، تو جو کنواں والا شخص تھا اس سے کہا کہ یہ کنواں مجھے دے دو اور اس کنویں کے بدلے جنت میں کنواں لے لو. وہ شخص کہتا ہے حضور میرا یہی کاروبار ہے، میرا کام چلتا ہی اسی سے ہے، میں اسی پانی کو بیچ کر گھر والوں کا معاملہ کرتا ہوں. تو اس نے آفر کو قبول نہیں کیا. کسی طرح یہ خبر حضرت عثمان غنی کو پہنچ گئی. حضرت عثمان غنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضور وہ آفر میرے لیے بھی ہے، اگر میں وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دوں تو کیا میرے لیے بھی جنت ہے، جنتی کنواں ملے گا؟ نبی پاک نے فرمایا اے عثمان یہ آفر یہ تمہارے لیے بھی ہے. حضرت عثمان نے وہ کنواں جس قیمت میں اس نے دیا خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. پتہ چلا کہ صحابہ کرام کو موقع ملتا، چانس ملتا کہ ادھر نیکی ہو سکتی ہے، وہ فوراً وہ نیکی کرنے کی کوشش کرتے تھے.
ہم کاروبار کے لیے تو واقعی اتنے جس کو کہیں کہ ایگریسو ہیں کہ جیسے ہی موقع ملے کہ یہ کام کر لو ہم کر لیتے، اس ملک میں پہنچ جاؤ۔ اب دیکھیں نا اتنے سارے پاکستانی یہاں پہنچ گئے، میں دنیا میں جدھر جاتا ہوں ایسے ایسے ممالک ہیں وہاں بھی لوگ پہنچے ہوئے، موقع ملا، چانس ملا، دنیا نظر آئی، پہنچ گئے۔ لیکن کیا بالکل اسی طرح ہم آخرت کے لیے، نیکیوں کے لیے وقت نکالتے ہیں؟ بلکہ یہاں تو حال یہ ہے کہ 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں نکال پاتے۔ یہ درست نہیں ہے، یہ زندگی کا انداز اچھا نہیں ہے۔ مرنے کے بعد ہمارے اعمال ہی ہمارے کام آئیں گے۔ اور آج میں یہ چاہ رہا تھا کہ چونکہ جمعے پر ہی بات ہو رہی ہے تو آج جمعے کے خطبے پر بھی کچھ بات کی جائے۔ جمعہ کے خطبے میں ہم ایک اعلان بار بار سنتے ہیں، الا لا ایمان لمن لا محبت له۔ کبھی میں آپ کو مشورہ بھی دوں گا کہ بچپن سے جمعے کا خطبہ ہم سن رہے ہیں، کئیوں کو تو یاد بھی ہو گیا ہوگا، مگر اس کا ترجمہ بھی تو کبھی پڑھ لیں کہ امام صاحب ہر جمعے خطبہ دیتے ہیں، اس میں کہتے کیا ہیں، فرماتے کیا ہیں، سناتے کیا ہیں۔ سنو اس کا مطلب کیا ہے، الا لا ایمان لمن لا محبت له۔ سن لو اس کا ایمان نہیں ہے جس کے دل میں نبی پاک کی محبت نہیں ہے۔ عشق رسول کے بغیر ایمان کمپلیٹ نہیں ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو محبت رسول یہ ہمارے ایمان کی جان ہے۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ محبت ہونی کتنی چاہیے؟ محبت تو بہت ساروں سے ہوتی ہے، ماں باپ سے بھی ہوتی ہے، بھائی بہنوں سے بھی ہوتی ہے، بچوں سے بھی ہوتی ہے، بچوں کی امی سے ہوتی ہے، دوستوں سے ہوتی ہے، کاروبار سے ہوتی ہے، تو پیارے آقا سے بھی ہوگی؟ نہیں جناب، کتنی ہونی چاہیے یہ بھی نبی پاک نے خود بیان کیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا فرماتے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ٹاپ آف دا لسٹ، سب سے زیادہ نبی پاک سے محبت کرنی ہے، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ تو یہ میلاد کا مہینہ پیارے آقا سے کنیکشن مزید مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ ہم ہو سکتا ہے سارے لوگ کہیں کہ بھائی ہمیں بھی نبی پاک سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ اگر یہ بات آپ کہتے ہیں، یہ دعویٰ آپ کرتے ہیں، تو دلیل ہے کہ نہیں؟ کیونکہ صرف زبانی کہنے سے تو نہیں ہوگا نا۔ اگر واقعی کسی کو نبی پاک سے سب چیزوں سے زیادہ محبت ہے تو پھر پیارے آقا کی سنتوں پر عمل کہاں ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ تو سنت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اس کو میں آپ کو دنیاوی مثال کے ذریعے سمجھاؤں کہ اگر کوئی بیٹا آپ کو ملے، کوئی بچہ ملے، اور وہ آپ کو کہے میں اپنے والد صاحب سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں اپنے والد صاحب کا دیوانہ ہوں، اپنے والد صاحب پر میری جان قربان، آپ کہیں یار کمال ہے ماشاءاللہ اپنے ابو سے کتنی محبت کرتا ہے۔ تھوڑے دنوں بعد اس کے والد صاحب سے ملاقات ہو اور آپ والد صاحب سے کہیں کہ آپ کا بیٹا آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، آپ کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہے، تو والد صاحب کہیں ایک نمبر کا جھوٹا ہے، میری تو ایک بھی بات نہیں مانتا۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ یار کمال ہے، میرے سامنے تو اتنی باتیں کر رہا تھا کہ ابو میرا سب کچھ میرے والد ہیں اور میری جان میرے والد پر قربان، والد کہہ رہا ہے میری ایک بات نہیں مانتا۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ جھوٹا دعویٰ تھا۔ اب اپنے بارے میں ہم سارے چیک کریں، ایک طرف تو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ نبی پاک پر ہماری جانیں قربان، ہم پیارے آقا کے بڑے عاشق ہیں، تو یہ عشق رسول نظر کیوں نہیں آتا؟ نہ چہرے پہ نظر آتا ہے، نہ لباس میں نظر آتا ہے، نہ باتوں میں نظر آتا ہے، نہ کاروبار میں نظر آتا ہے۔ کیا نبی پاک کا عاشق جھوٹ بول سکتا ہے؟ کیا نبی پاک کا امتی کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ نبی پاک فرمائے من غش فلیس منا، دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں۔ پھر کیسا عشق رسول ہے کہ مسلمان بھی کہلاتا ہے دھوکہ بھی دیتا ہے، مسلمان بھی کہلاتا ہے گندی بری باتیں بھی کرتا ہے، مسلمان بھی کہلاتا ہے حرام بھی کماتا ہے، اپنے آپ کو نبی پاک کا عاشق بھی کہتا ہے اور بے حیائی کے کام بھی کرتا ہے، شرابی دوست بنائے ہوئے ہیں، معاذ اللہ خود بھی شراب کے اڈوں پہ جاتا ہے۔ تو خود سوچیے آپ کہ یہ عشق رسول نہیں ہے۔ عشق رسول یہ ہے کہ مجھے بتانا نہ پڑے میں مسلمان ہوں، میں نبی پاک کا امتی ہوں، مجھے دیکھ کر پتہ چل جائے کہ یہ کس کا غلام جا رہا ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، آقا جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ ہمیں دیکھ کر پتہ چل جائے
یہ کس کا امتی ہے، یہ کس کا غلام ہے؟ یقین کریں میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر ہم نبی پاک کی عشق والی زندگی گزاریں اور صحیح اسلام کی تعلیمات والی زندگی گزاریں تو دنیا بھی اچھی ہو جانی ہے، آخرت بھی اچھی ہو جانی ہے۔ آج مسلمان کہلانے والے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، نبی پاک کا امتی تو کہلاتا ہے، مگر آقا کے قلب اطہر پر جو قرآن نازل ہوا، اور یاد رہے پیارے آقا پر کہ بہت سارے معجزات ہیں، مگر جس معجزے کو اعظم المعجزات کہا گیا، بگیسٹ میریکل کہا گیا، وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ مگر قرآن پڑھنا بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کو نہیں آتا، کھولتے بھی نہیں ہے قرآن۔ میں آپ سے اگر سوال کروں کہ آپ نے یہ بتائیے کہ فیس بک کب آن کیا تھا، آپ کہیں گے بھی مسجد میں آنے سے پہلے ہی آن کیا تھا۔ اچھا واٹس ایپ، وہ تو ہو سکتا ہے مسجد میں بھی چیک کیا ہوگا۔ تو کئی سافٹ ویئر ہم روزانہ کئی بار آن لائن کرتے ہیں، اور میں یہ پوچھوں کہ بتائیں قرآن کب کھولا تھا؟ جواب آئے گا پچھلے رمضانوں میں۔ اب کب آن لائن کریں گے؟ اگلے رمضانوں میں۔ ہم قرآن سے کتنا دور ہو گئے۔ اور ایک سچ بات بتاؤں، جب قبر میں جائیں گے نا، یہ سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے، قرآن قبر میں بھی آن لائن ہو جائے گا۔ تو اس چیز کو تھامو نا جو قبر میں بھی کام آنی ہے۔ مگر قرآن سے ہم دور ہیں۔ کئی لوگ ملتے ہیں مجھے، کہتے ہیں سکون نہیں ملتا، دلی سکون چاہیے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ کسی اور سے وظیفہ کیوں لیں، قرآن سے ہی معلوم کر لیتے ہیں۔ اے رب کے کلام ہمیں بتا کہ ہمیں دل کا سکون کہاں سے ملے گا۔ اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے۔ شراب پینے میں چین نہیں ہے، بے حیائی اور بدکاریوں میں سکون نہیں ملے گا، فلموں ڈراموں گانوں باجوں میں سکون نہیں ملے گا۔ اگر واقعی قلبی سکون چاہیے تو وہ اللہ کے ذکر میں ملے گا، اللہ کی یاد میں ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ساری زندگی پیارے آقا کی محبت میں گزارنا نصیب فرمائے، ان کی سنتوں پر عمل کر کے گزارنا نصیب فرمائے، ساری نمازیں پابندی سے پڑھنا نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دے کبھی کبھی بونس بھی دے دے، ٹائم پہ چھٹی بھی دے دے، آپ کیا کہتے ہیں یار یہ بڑا اچھا آدمی ہے۔ وہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس کو میری بات بری نہیں لگنی چاہیے۔ کوئی آپ کو قرضہ دے دے، نوکری دلا دے، مہربانی کر دے، آپ کہتے ہیں یار اس نے تو مصیبت میں کام آیا تھا، اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ مگر جس رب نے ہم پر اتنی مہربانیاں کی ہوں، جس کی صبح و شام نعمتوں میں میں اور آپ جی رہے ہوں، اس کی ناراضگی کا خیال نہیں آتا کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، وہ ہم پر غضبناک نہ ہو جائے، جس نے اتنی مہربانیاں کی ہوں۔ دو واقعات ذرا سنیے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ ایک بار دریائے نیل کے ساحل پر آپ گئے، آپ نے اپنی سوچ میں مگن تھے کہ آپ نے اچانک دیکھا کہ ایک بچھو جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ دریا کی طرف جا رہا ہے۔ آپ نے سوچا یہ بچھو دریا میں کیا کرنے جا رہا ہے، آپ بھی کنارے پیچھے چلنے لگے، کنارے پر پہنچے، وہاں دیکھا کہ دریا کے کنارے سے ایک مینڈک باہر نکلا اور وہ بچھو اس مینڈک کے اوپر بیٹھ گیا اور وہ مینڈک اس کو لے کے چلنے لگا۔ آپ حیران ہوئے کہ یہ کیا راز ہے کہ بچھو کو دریا پار کرانے کے لیے مینڈک کا انتظام۔ آپ بھی ساتھ ساتھ چلنے لگے کہ دیکھوں یہ کوئی راز ہے اللہ کا۔ دریا کنارے پہ مینڈک پہ پہنچا، بچھو اتر گیا، اتر کر بچھو پھر جانے لگا، آپ بھی ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ اب وہاں دیکھا کہ ایک درخت کے پاس جا کر وہ بچھو کھڑا ہو گیا، اس درخت کے نیچے ایک بندہ مدہوش شراب کے نشے میں دھت پڑا ہوا، بے ہوش، اور اس بے ہوش آدمی کو مارنے کے لیے ایک بڑا سانپ اپنا پھن پھیلائے تیار ہے کہ اب اس نے اس بے ہوش آدمی کو مار دینا ہے۔ اس بندے کو پتہ بھی نہیں وہ بے ہوش ہے۔ اتنے میں بچھو آیا اور اس نے تیزی کے ساتھ سانپ کو ڈنک مارا، سانپ اس ڈنک سے مر گیا، بچھو واپس چلا گیا۔ بندہ بے ہوش ہے، سانپ مارنے کے لیے آ گیا ہے، لیکن اللہ کا سسٹم نظام دیکھو کہ بچھو کو مینڈک نے دریا پار کرایا، آ کر سانپ کو مارا، واپس چلا گیا۔ آپ قریب گئے اس کو جگانے کے لیے تو اس کے منہ سے شراب کی بو آنے لگی۔ آپ حیران ہو گئے کہ یا اللہ یہ شرابی، اور اس کے لیے ایسی حفاظت، اس کے لیے ایسا نظام، اللہ 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 اللہ۔ اب سورج غروب ہونے لگا تو وہ نوجوان، اس کی آنکھیں کھلی، وہ ہوش میں آیا۔ آپ نے جب سارا واقعہ اس کو سنایا کہ یہ سانپ جو مرا ہوا ہے یہ تجھے مارنے آیا تھا،
اللہ نے تیرا کیسا انتظام کیا، اللہ نے تیری حفاظت کے لیے باقاعدہ ایک پورا سسٹم چلایا. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ شخص مٹی اٹھا کر اپنے ماتھے پر ملنے لگا کہ میں اتنا گناہگار، اتنا خطا کار، رب کی اتنی نافرمانی کرنے والا. مگر وہ ذات گناہگاروں کو اتنا نوازتی ہے تو جو نیکیاں کرتا ہوگا اللہ اسے کتنا نوازے گا. جو اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جائے گا رب اسے کتنا نوازے گا. یہ کہہ کر وہ بندہ جنگلوں میں نکل گیا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب کیا سیکھا اس واقعے سے؟ ایسا کریم ہے ہمارا مولا. آپ اور میں گناہ کتنے کرتے ہیں، کبھی سوچا ہم نے؟ آپ کی میری کوئی ایک بات نہ مانے، ذرا سنیے گا میری بات. آپ کسی کو کہیں جناب بھائی یہ کام کر دو، وہ کہے میں تو نہیں کرتا. دوبارہ تھوڑے دنوں بعد کہ بھائی جان مہربانی یہ کام کر دو، وہ کہے میں نہیں کرتا. تیسری بار آپ کہیں کہ بھائی میں نے کہا نا میں نہیں کرتا، چوتھی بار کہو گے اس کو؟ اچھا جس نے 3 بار آپ کی بات نہ مانی ہو دعوت پہ بلاؤ گے؟ کوئی تحفہ دو گے اسے؟ مسکرا کر ملو گے؟ اپنی بات کرو. ہماری 2-3 بار کوئی بات نہ مانے، نہ ہم سیدھے منہ بات کریں گے، نہ مسکرائیں گے، نہ دعوت پر بلائیں گے، نہ تحفہ دیں گے. میں اور آپ روزانہ رب کی نافرمانی کر رہے ہیں، صبح و شام اسے ناراض کر رہے ہیں. کتنی غلطیاں کر رہے ہیں. کیا رب نے کھانا روک لیا؟ رب نے پانی روک لیا؟ رب نے سانسیں روک لی؟ رب نے پیر واپس لے لیے؟ اسی نے دیے تھے نا. ہاتھ لے لیتا، آنکھیں لے لیتا، زبان لے لیتا. تو کیسا کریم ہے. ہم خطائیں کر رہے ہیں، وہ عطائیں کر رہا ہے. ہم اسے ناراض کر رہے ہیں، وہ پھر بھی نواز رہا ہے. ایسے رب کی نافرمانی کی جانی چاہیے، ایسے رب کو ناراض کرنا چاہیے. تم اپنے سیٹھ کو ناراض نہیں کرتے، اپنے مالک کو ناراض نہیں کرتے، اپنے دوست کو ناراض نہیں کرتے. جو میرا خالق، میرا مالک ہمیں نوازنے والا، اسے ناراض کرتے ہیں اور صبح و شام ناراض کرتے ہیں. سوچئے جب ناراض کرنے والوں پر وہ اتنا مہربان ہے تو جو راضی کرے گا اسے کتنا نوازے گا، اسے کیسا نوازے گا. ایک بار دوسرا واقعہ، اللہ کی شان کریمی دیکھو کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا دور تھا. بارش نہیں ہو رہی، قحط، سارے شہر میں کھانے کو دانے دانے کو لوگ ترس رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا ایک نظام بنایا اور لوگوں سے کہا کہ چلو جا کر کسی میدان میں جا کر دعا کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لیا، جانوروں کو بھی لیا، بوڑھے اور بیمار سب کو لیا، تاکہ اللہ کی رحمت جو ہے جوش میں آئے اور یہ پیاسے گلے دیکھ کر، پیاسی زبانیں دیکھ کر بارش ہو جائے. بندے بن گئے 70,000، پورا میدان بھر گیا، 70,000 لوگ. حضرت موسیٰ نے دعا کرنا شروع کی. حضرت موسیٰ اللہ کے نبی کلیم اللہ، آسمان پر کوئی بادل نہیں آیا. دعا کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے. پھر اللہ سے عرض کی مولا تیرے بندے ہم سب تیرے دربار میں دعا گو ہیں، ہمارے ساتھ بوڑھے بھی ہیں، بے زبان جانور بھی ہیں، بچے بھی ہیں. اے کریم کرم کر، ہم پر بارش برسا دے. غیب سے ندا ہوئی، اے موسیٰ تمہارے درمیان ایک ایسا بندہ ہے جو 40 سال سے مسلسل میری نافرمانی کر رہا ہے، مجھے ناراض کر رہا ہے. اے موسیٰ جب تک وہ تمہارے درمیان ہے بارش نہیں ہونی. اس بندے کو نکالو اپنی اس محفل سے، اپنے اس اجتماع سے. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ 70,000 لوگ ہیں، میری آواز سب تک کیسے پہنچے گی؟ ابھی تو پیچھے تک میری آواز اس لیے پہنچ رہی ہے کہ مائک لگا ہوا ہے. اگر مائک نہ ہوتا تو یہ پیچھے والے مجھے نہ سن سکتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن 70,000 اے اللہ میں آواز تو لگاؤں گا، آواز کیسے پہنچے گی؟ ارشاد ہوا اے موسیٰ آواز لگانا تمہارا کام ہے، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے. حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے. آپ نے کہا آج ہمارے مجمع میں ایک ایسا بندہ بھی ہے جو 40 سال سے اللہ کو ناراض کر رہا ہے. اے وہ شخص جو 40 سال سے اللہ کے غضب کو دعوت دے رہا ہے، تمہارے مجمع سے نکل جا. تیرے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے. اب وہ گناہگار بندہ بیٹھا تو تھا اس مجمع میں، بندے کو تو پتا ہوتا ہے نا اندر سے کہ میں کتنا برا ہوں. وہ سوچنے لگا کہ شاید یہ بات کسی اور سے ہو رہی ہو، اس مجمع میں کوئی اور بھی ہو. وہ دائیں دیکھتا بائیں دیکھتا، کوئی کھڑا نہ ہوا. اب اس نے سوچا اگر میں کھڑا ہو گیا تو سارے گاؤں کو پتہ چل جائے گا، 70,000 لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں 40 سال سے اللہ کو ناراض کر رہا ہوں. اس بندے نے کیا کیا؟ سر جھکایا اور اللہ سے عرض کی مولا میں مانتا ہوں میں نے تیرے بڑے گناہ کیے ہیں، تیری بڑی نافرمانیاں کی، مگر مالک آج بچا لے. اگر آج میں کھڑا ہو گیا
70,000 लोगों को पता चल जाना है कि मैं तेरा नाफरमान बंदा हूं, मालिक आज मेरे ऐब छुपा ले, मैं तुझसे वादा करता हूं कि आज के बाद तुझे नाराज नहीं करूंगा। उस बंदे ने क्या किया? सिर्फ दिल से पुकारा। अल्लाह वो करीम है जो दिल की सुनता है। कोई अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, कोई सेक्रेटरी की जरूरत नहीं है कि फलां साहब से मिलना है तो पहले सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट लो, पहले टाइम लो। नहीं, सर झुकाया और अल्लाह को पुकारा, ये है अपॉइंटमेंट। कोई बीच में वास्ता नहीं बंदे और रब के, जितनी बात करनी है करो। अब उसने क्या किया? दिल से पुकारा अल्लाह को। बादल आए और बारिश बरसना शुरू हो गई। हजरत मूसा ने कहा, या अल्लाह, निकला तो कोई नहीं बाहर, हमारे इस मजमे से तो कोई बाहर नहीं गया, बारिश कैसे हो गई? अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, जिसकी वजह से बारिश रुकी हुई थी उसी की वजह से बारिश शुरू हो गई है। उस बंदे ने मुझसे दोस्ती कर ली है, ए मूसा माफी मांग ली है। अब हजरत मूसा कहते हैं, या अल्लाह, मैं उस बंदे से मिलना चाहता हूं, अब तो मिला दे, कौन है जिसने तुझसे दोस्ती कर ली है? अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, जिस वक्त वो मेरा नाफरमान था मैंने उस वक्त उसके ऐबों पर पर्दा डाला, अब तो मेरा दोस्त हो गया है, मैं तुझे कैसे बता दूं वो कौन है? खड़ा हो जाता तो पता चल जाता ना। ठीक है, तौबा कर ली बंदे ने, मगर बंदा यही था है। अगर हजरत मूसा से भी मुलाकात हो जाती तो पता चल जाता। अल्लाह ने फरमाया, मूसा, जब मेरी नाफरमानी करता था, जब मैंने उसके ऐब छुपाए, तो अब मैं उसको कैसे आश्कार कर दूं? अब तो मेरा दोस्त बन गया है। क्या सीखा मेरे मीठे इस्लामी भाई? ये है मेरा मालिक, ये है उसकी रहमत, ये है उसकी करम नवाजी। वो बरसता चाहता है, उसकी रहमत बरसता चाहती है अपने बंदों पर, मगर बंदा है जो उसकी बारगाह में सर नहीं झुकाता, उससे माफी नहीं मांगता। एक सच्ची पुकार, एक सच्ची माफी हमारे सारे गुनाहों की माफी का सबब बन सकती है। मगर मसला यह है कि बंदा सर ही तो नहीं झुकाता, माफी ही तो नहीं मांगता, दोस्ती ही तो नहीं करता रब से। आओ मेरे मीठे इस्लामी भाई, अगर नमाजें कज़ा हुई हैं, अगर मादअल्लाह नशे की आदत हो गई है, जुआ की आदत पड़ गई है, शराब की आदत पड़ गई है, माँ बाप को सताया है, किसी का दिल दुखाया है, किसी पर जुल्म किया है, आज माफी मांग लो, सच्ची तौबा कर लो, वो करीब है। तौबा के लिए कोई बहुत बड़ा इज्तिमा करना जरूरी नहीं है, बस इंसान की आंखों में आंसू हो, दिल में नदामत हो और अल्लाह से कहे, मालिक मुझे माफ कर दे, और वो बड़ा करीम है, वो माफ फरमा देता है। लेकिन मसला यह है कि माफी मांगते नहीं है। अच्छा, एक बात समझनी है, अगर किसी की नमाजें कज़ा हैं, किसी ने रोजे कज़ा किए हैं, किसी के पैसे खा लिए हैं, तो तौबा से ये सब माफ नहीं हो जाएगा कि अब नमाजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। नमाज न पढ़ने का गुनाह माफ होगा। रोजा नहीं रखे तो रोजे का हिसाब करके रोजे अदा करने पड़ेंगे। किसी का माल आपकी तरफ आता है तो तौबा करे ताकि जो गुनाह मिला वो माफ हो जाए, मगर पैसे वापस लौटाने होंगे। ये कुछ तौबा के तकाजे हैं। तो बहरहाल मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, आज मैं यही पैगाम लेकर आया हूँ, काश हम अपने रब से दोस्ती कर लें। कब्र में कितने कीड़े आएंगे, सांप आएंगे, जनाब झूठ बोलने वाले के गाल चीरे जाएंगे, बड़ी अजाब लिखे हैं हदीसों में। एक ये है, मेरी बात जरा गौर से समझिएगा, एक ये जहन है कि अल्लाह के अजाब से डर कर गुनाह छोड़ो, कि नई नमाज पढ़ी तो मार पड़ेगी, रोजा नहीं रखा तो अजाब होगा, झूठ बोलूंगा तो अजाब होगा। एक तो ये अंदाज है, ये भी ठीक है, लेकिन इससे अच्छा पता है क्या है कि बंदा अजाब से डर कर गुनाह ना छोड़े, अल्लाह की मोहब्बत में गुनाह छोड़ दे कि मेरा इतना करीम मालिक, मैं उसकी नाफरमानी करूं। जो आपका बहुत करीबी दोस्त हो, आपको बड़ा पसंद हो, आप किसी की बड़ी इज्जत करते हो, और वो आपको कोई भी बात कहे तो आप क्या कहेंगे? यार तेरे लिए जान हाजिर है, आप जो कहें लब्बैक, हुकुम है साईं, तो तुम्हारा हुकुम सर आंखों पर, कहते हो ना। अपने किसी ना किसी जिंदगी में किसी 2-4 लोगों से तो ऐसा ताल्लुक रखा है कि नहीं, कि वो जो भी कहे वो लब्बैक, उनके लिए जान हाजिर। तो क्या अल्लाह ने जो फरमाया उसके लिए जान हाजिर नहीं है? अल्लाह से ऐसी दोस्ती नहीं हो सकती। अल्लाह की इबादत डर के करनी है, अजाब का सुनकर करनी है। अजाब बरहक है, जिससे रब नाराज होगा उसको वाकई अजाब दिया जाएगा। मगर मजा ये है कि बंदा कहे ये मेरे मालिक को पसंद नहीं इसलिए मैं नहीं करता, मेरा रब मना फरमाता है मैं इसलिए नहीं करता, मैं नमाज इसलिए पढ़ता हूं कि मेरा रब राजी हो जाए, मैं सजदा इसलिए करता हूं कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। ये दो अलग जाविये हैं, ये दो अलग सोचे हैं।
اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو ہمارے رب سے اتنی محبت ہو جائے، اتنا پیار ہو جائے کہ جس کام کے بارے میں یہ پتا چلے اللہ نے منع فرمایا ہے، اللہ کے حبیب نے منع فرمایا ہے، بس بھائی ہم کو وہ نہیں کرنا۔ نیا کاروبار کرنا ہے، فوراً عالم دین سے رابطہ کریں، جناب میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ علماء کہیں ناجائز ہے، سود حرام ہے، رشوت حرام ہے، جھوٹ بول کر کاروبار کرنا حرام ہے، ارے جناب دھوکہ دینا حرام ہے، بس حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا، میں نے نہیں کرنا کیونکہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے حبیب سے محبت کرتا ہوں۔ اچھا کوئی کہے کہ جناب رشتہ کرنا ہے، بچے کی شادی کرنی ہے، اس میں ناچ گانا حرام ہے، شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، ایسے کام کرنا شادی کے اندر جو بے پردگی والے گناہ والے حرام ہیں، ہم کہیں بس میرے رب نے منع کر دیا، میں نے ایسا کام نہیں کرنا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ کیا بار بار عذاب سے ڈرایا جائے پھر ہی گناہ چھوڑیں گے؟ تو آج یہ پکی نیت کر لو، اللہ جو ہے نا، یاد رکھو اللہ اپنے بندوں پر ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ آپ کی میری ماں ہمیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، جب ہماری ماں ہمیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تو اللہ تو ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا۔ ایک بار مانگو تو صحیح نا، ایک بار گر گڑاؤ تو صحیح، اس سے دوستی تو کرو۔ مگر آج اللہ ہی کو ناراض کرنے والے ہم کام کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے ایک ہی توبہ کیسے رنگ بدلتی ہے۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے، ایک بندہ آپ کے سامنے سے گزرا، اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی، حضرت عمر نے دیکھ لیا، فرمایا بتاؤ کیا ہے؟ اچھا حضرت عمر بڑے جلالی نا، فوری طور پر سزا سنانے والے، شراب کی بوتل ہاتھ میں۔ حضرت عمر نے کہا بتاؤ کیا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا اگر میں نے عمر کو بتا دیا کہ شراب کی بوتل ہے تو گیا، مارا گیا۔ اب سامنے کھڑے حضرت عمر، کتنا وقت ملا ہوگا اس کو، اس نے دل ہی دل میں ٹیلی فون لائن فون نہیں ملانا پڑتا توبہ کے لیے، خط نہیں لکھنا پڑتا، دل ہی دل میں اللہ سے کہا یا اللہ آج بچا لے، عمر کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے، اے اللہ آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا، بس اتنا ہی کہنا تھا۔ اور حضرت عمر سے کہتا ہے حضور اس بوتل میں سرکہ ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے دکھاؤ۔ بوتل نکال کر لرزتے ہاتھوں سے حضرت عمر کے ہاتھ میں دیتا ہے، شراب کی بوتل ہے۔ حضرت عمر جیسے اس بوتل کو ہاتھ میں لیتے ہیں وہ سرکے میں تبدیل ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ ہے میرا مالک، وہ عیبوں کو چھپانے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا، بندوں کو بخشنے والا۔ پنجابی شاعر کہتے ہیں ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن مینو عمری منہ نہ لاویں۔ ہمارے ماں باپ، ہمارے رشتہ دار ہمارا کوئی گناہ دیکھ لیں ناراض ہو جاتے ہیں، منہ دیکھنا بند کر دیتے ہیں۔ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے مینو عمری منہ نہ لاویں، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے وہ پھر بھی پردے پاوے۔ اللہ کو کتنے گناہ پتا ہے، ہمارے سب پتا ہے، جو کیا وہ پتا ہے، مگر ہماری عزتیں بھی باقی ہیں، لوگ ہمیں نیک بھی سمجھ رہے ہیں، ہماری واہ واہ بھی ہو رہی ہے، مگر وہ مالک جانتا ہے کہ کب کب کہاں کہاں کیسے کیسے ہم نے اسے ناراض کرنے والے کام کیے۔ ایسے کریم کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، ایسے کریم کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ آؤ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج یہ پکی سچی نیت کر لیں، یہی کام ہو گیا تو اجتماع وصول ہے کہ آج میں اور آپ یہ سچی نیت کر لیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ایسے نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایسا نعرہ لگاؤ کہ شیطان ادھر سے دور بھاگ جائے، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ آپ کو پتا ہے نماز کا ثواب کیا ہے؟ نماز دین کا ستون ہے۔ گھر میں پلر ہوتے ہیں نا، پلر دیکھیں آپ نے، عماد الدین کہا گیا۔ اگر پلر نکال دیں، ستون نکال دیں تو عمارت کھڑی رہے گی؟ نیچے آ جائے گی نا، گر جائے گی نا۔ اسلام دین کی عمارت وہ نماز پر ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے، نماز پیارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نمازی کو نبی پاک کی قیامت کے دن شفاعت نصیب ہوگی، اور نمازی کے لیے سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ کا دیدار کرایا جائے گا۔ اللہ کا دیدار کریں گے نا انشاءاللہ، تو اب نیت کر لیں آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ تو میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں، سچی توبہ یہ کرنے کی نیت کر لیں۔ ہماری دعوت اسلامی یہی چاہتی ہے کہ ہم نمازی بن جائیں، ہم سنتوں کے پابند بن جائیں، ہم گناہ چھوڑنے والے بن جائیں، ہم نبی پاک کے سچے عاشق بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔